بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزید نے عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ باشندگان مدینہ کو یزید کی بیعت پر دعوت دیں۔ عثمان بن محمد نے مدینہ پہنچتے ہی ایک جماعت کو یزید کی جانب روانہ کیا۔ بعدہ جب یہ جماعت یزید کے پاس سے مدینہ منورہ واپس آئی تو اس نے یزید کی دشنام ترازی پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کی بے دینی، شراب نوشی، گانا گانے والیوں سے فحش اور گندے گانے سننے، قصہ گوئی میں وقت صرف کرنے، حرام خوری، بہن بھائی کا نکاح اور کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے اس کی ان تمام خرافات کو دیکھ کر اس کی بیعت توڑ دی ہے اور تم لوگوں سے بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ بیعت کے قابل نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 306 میں لکھتے ہیں کہ اس وفد کے قائد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں عام طور پر پی جا رہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ اسی وفد کے ایک رکن منذر بن زبیر نے بھی قسم کھا کر کہا، مجھ کو یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں سچائی کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ یزید شراب نوش اور تارک صوم و صلاۃ ہے، اور ابن جوزی ابو الحسن بداہنی سے نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یزید کی علامات فسق و فجور کے ظاہر ہو جانے کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کی بیعت سے منکر ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی عمر مخزومی نے اپنا امامہ سر سے اتار کر کہا کہ اگرچہ یزید نے مجھ کو صلہ اور انعام دیا ہے، نیز میری جائیداد میں بھی اضافہ کیا ہے، لیکن جو اللہ کا دشمن اور دائم الخمر ہو، میں نے اس کی بیعت کو اس طرح اپنے سے علیحدہ کر دیا جس طرح اپنی دستار کو۔ اس کے بعد دیگر اور لوگوں نے یزید کی بیعت سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی، اور عثمان بن محمد کو جو یزید کی جانب سے گورنر مدینہ منورہ مقرر ہوا تھا، اس کو مدینہ سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے دست پر بیعت کر لی۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو وہ برافروختہ ہوا اور مسلم بن عقبہ کو 63 ہجری میں 20,000 لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح لرز اٹھتی ہے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین و حفاظ قرآن وغیرہ ملا کر کل 10,000 سے زیادہ شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور پاک دامن عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے اور یزیدی فوجیوں پر حلال کر لیا۔ روضہ شریف اور ممبر شریف کی درمیانی جگہ، جس کی بابت صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کبار تابعین میں سے تھے پاگل بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ان ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابن جوزی نے ایسی سند کے ساتھ کہ جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حرہ کی راتوں میں جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا تھا۔ اہل شام جب مسجد میں آئے تو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ بوڑھا اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی، پھر میں اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا تھا۔ یزیدی لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری اور غنڈہ گردی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو آپ کی داڑھی کے سب بال اکھیڑ لیے گئے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا، تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے چلی آئی۔ جب مسلم بد کردار نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید کی بیعت و اطاعت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش سے تھا، اس نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں طریقہ اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں۔ مسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس مقتول کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلا دوں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دے جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً راستہ میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ فوراً مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا، ایک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا، اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا، اب تو اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ مگر وہ عورت نہ مانی، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلا دوں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی اژدہے کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر وہ دوسرے اژدہے کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ تعالی، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان سے جنگ کرے، ان پر ظلم ڈھائے یا ان سے کسی برائی کا بھی ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کی آگ میں رانگے کی طرح پگھلائے گا اور اس پر اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔